زندگی۔ الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے اندر اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر اچھا انسان بننے کی طاقت بھی ہے اور برا انسان بننے کی طاقت بھی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب یہ چاہے تو فرما بردار بنے، چاہے یہ نافرمان بنے. اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اما شاکرن و اما کفورا. یہ دونوں طاقتیں انسان کے اندر چلتی ہیں. شیاطین میں ایک ہی طاقت ہے، برائی. فرشتوں میں ایک ہی طاقت ہے، اچھائی. انسان میں دونوں طاقتیں ہیں. یہ اچھا بھی چلتا ہے، برا بھی چلتا ہے. اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے. ان آنکھوں سے غلط بھی دیکھ سکتا ہے، صحیح بھی دیکھ سکتا ہے. ان کانوں سے غلط بھی سن سکتا ہے اور صحیح بھی سن سکتا ہے. ان پاؤں سے غلط بھی چل سکتا ہے، صحیح بھی چل سکتا ہے. ان ہاتھوں سے غلط بھی لکھ سکتا ہے، صحیح بھی لکھ سکتا ہے. اس منہ میں حرام لقمہ بھی ڈال سکتا ہے، حلال بھی ڈال سکتا ہے. اس دل میں نفرت بھی پال سکتا ہے اور بغض کی آگ کو بھی بھڑکا سکتا ہے اور محبت کے گلستان بھی کھلا سکتا ہے. یہ اس انسان کے ساتھ دونوں نظام اللہ تعالیٰ نے چلائے. پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس میں کامیاب کون ہے، کون کامیاب ہوگا. زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے. انسان کوئی نہ کوئی سفر ہر وقت کرتا ہے. میں بھی ابھی سفر کر کے آ رہا ہوں. کہاں افریقہ گیا، پھر لاہور گیا، پھر وہاں سے رائمنڈ گیا، پھر کراچی آیا، پھر واپس ملتان جانا ہے. زندگی میں انسان سفر کرتا ہے، کچھ اختیاری، کچھ غیر اختیاری، کچھ خوشی کے، کچھ غم کے، کچھ ضرورت کے، کچھ سیر و سیاحت کے.
کچھ محبت کے، کچھ نفرت کے، لیکن انسانی زندگی 3 سفروں سے بھاگ نہیں سکتی۔ 3 سفر دنیا کار انسان کے لازمی ہے۔ پہلا سفر ہے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، دوسرا سفر ہے قبر کے پیٹ سے لے کر میدان محشر تک۔ یہ دونوں سفر ان کا ٹائم ہے، پہلا سفر بہت تھوڑا ہے، دوسرا سفر بہت لمبا ہے لیکن لمیٹڈ ہے، تیسرا سفر جب شروع ہوگا تو ختم نہیں ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں۔ اللہ پوچھے گا یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ اللہ کہے گا اے جہنم والو، کہیں گے لبیک ربنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے یومن او بعد یومن فاسأل العادین، یا اللہ ہمارا تو خیال ہے کوئی 1 دن گزارا تھا یا آدھا دن۔ قوم عاد کی اوسط عمر 300 سال میں بالغ ہوتے تھے، 500-600 سال اوسط عمر تھی۔ اس کے کافر کہیں گے یومن او بعد یوم، 1 دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے بہت برا سودا کیا، آدھے دن کی لذتوں کے پیچھے تم نے اپنے رب کے غضب کو خریدا، غصے کو خریدا اور جہنم کو خریدا۔ خالدین فیہا ابدا، جاؤ اب تمہارا یہ سفر شروع ہو رہا ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگا، یہ ہمیشہ کی آگ اور ہمیشہ کا جلنا۔ مکے اور مدینہ منورہ میں 400 اور کوئی 32-33 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جب چوکڑی مار کے بیٹھے گا تو وہ اتنا بڑا جسم ہوگا کہ یہ گھٹنا مدینے کو لگے گا، یہ مکے کو لگے گا، اتنا بڑا اس کا جسم ہو جائے گا۔ اس کے یہاں سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے، گھوڑا انسان نہیں، گھوڑا یہاں سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے اس مونڈے سے اس کندھے تک آنے میں 3 دن لگیں گے۔ 3 دن 3 رات گھوڑا مسلسل چلے، اور گھوڑے کی اچھی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، 24 گھنٹے 72 گھنٹے وہ چلے تو یہ اس کی چھاتی ختم ہوگی۔ یہ ہماری جو سکن ہے، کھال ہے، یہ 2 سینٹی میٹر ہے، 2 سینٹی میٹر ہے، اس کی یہ کھال 85 فٹ موٹی ہوگی، 42 ہاتھ، 42 ذراعا، جلودہم 42 ذراعا، ان کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ، اور وہ 85 فٹ سے اوپر بنتا ہے۔ اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، درد کا احساس سارا کھال میں ہوتا ہے، یہ جل جائے تو درد ختم ہو جاتا۔ تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے جب ان کی کھال گل جائے گی، جلے گی نہیں، گل جائے گی، تو میں نئی کھال چڑھا دوں گا تاکہ درد اور تکلیف برابر چلتا رہے۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب، یہ ہمیشہ زیادہ ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شراب پیتے پیتے مر گیا تو جہنم کے لوگوں کے زخموں سے جو گندگی نکلے گی، جو پیپ نکلے گا، جو غلاظت نکلے گی، اس کو اکٹھا کر کے ابال کے اس کو پلایا جائے گا کہ یہ تیری شراب کا بدلہ ہے۔ ایک خوفناک انجام ہے، خوفناک انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جاؤ اب تمہارا سفر، جو تمہیں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، تمہارا سفر شروع ہو گیا، اب یہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھتے رہو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ یہ جہنم والوں کے لیے قرآن میں سب سے ہیبت ناک اور سب سے زیادہ ان کو ڈرانے والی، دھمکانے والی آیت، قرآن کی سب سے زیادہ عمومی، سب دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن کی سب سے خوفناک آیت جو ہلا دے، اخوف آیت فی القرآن، اخوف آیا، سب سے زیادہ لرزا دینے والی آیت ہے
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک رائی کے برابر اچھا کرے گا تو جزا دیکھے گا، برا کرے گا تو اس کی سزا دیکھے گا. یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت. اور یہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے جہنم والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ جنت والوں اگر موت ہوتی تو یہ مر جائے. لو کان الموت لماتوا ترحا، اگر موت ہوتی تو یہ لماتوا حزنا، یہ غم کی وجہ سے مر جاتے. ایک روایت مجھے پھر یاد آ گئی کہ اللہ سبحان اللہ اگر جہنم والوں سے کوئی یوں کہہ دے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے، دنیا میں ہمارے سندھ کی ریت ہی ختم نہیں ہونے والی، پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلا کے نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے. اور اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جنت میں رکھ کے نکال دیا جائے گا تو وہ رونے بیٹھ جائیں گے. لیکن نہ ان کے لیے نکلنا ہے نہ ان کے لیے نکلنا ہے. پھر اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، حاضر ہمارے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزار کے آئے کراچی میں؟ تو کہیں گے یومن او بعد یوم، دن آدھا دن. نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام انہوں نے سب سے لمبی عمر پائی، 950 سال تو تبلیغ کی ہے، 1400 سال کی عمر پائی. وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یا اللہ دن آدھا دن، یومن او بعد یوم. تو میرا اللہ فرمائے گا نعم ما تجرتم فی یوم او بعد یوم، واہ 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 واہ، بھائی تم نے کیا کھرا سودا کیا اور کیا نفع کا سودا کیا. جیسے کسی کاروباری کو اچانک کوئی جمپ لگے اور اس کو پروفٹ بچے تو کتنا الٹی چھلانگے لگاتا کہ میری تو پنجے گھیو تے سر کڑا یہ پنجابی سمجھتے ہو. تو وہ تو الٹی چھلانگے لگاتا ہے، سب کو خبریں سناتا ہے مجھے اتنا پروفٹ ہو گیا، ایک دن میں ہو گیا، آدھے گھنٹے میں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا واہ واہ کیا پروفٹ کمایا ہے بھائی تم نے، آدھے دن کے بدلے میں اتنا بڑا نفع. رحمتی و کرامتی و جنتی خالدین فیہا ابدا، تم نے میری رحمت کو خریدا، تم نے میری مہمان نوازی کو خریدا، تم نے میری جنت کو خریدا. جاؤ اب تم مہمان ہو. کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیا، مزے. کیا مزہ ہے؟ کھاؤ، پخانا نہیں، بیماری نہیں، پیو، پیشاب نہیں، پیٹ کا پھولنا نہیں. جتنا کھاؤ گے جتنا پیو گے تمہارے اندر گنجائش ڈال دی گئی ہے. دنیا میں بھوک پہ پہلا لقمہ زیادہ مزیدار، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، چوتھا اس سے کم، پانچواں اس سے کم. اور جب پیٹ بھر جاتا ہے کہتا اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو، پھر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. جنت میں پہلے لقمے کی لذت 100 ہے تو دوسرے کی 200، تیسرے کی 400، پانچویں کی 600، ساتویں کی 800، نویں کی 900، 10ویں کی 1000. اور یہ 1000 سال بھی کھاتا رہے تو ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اور یہ 1000 سال بھی پیتا رہے تو ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کبھی کم نہ ہوگی. یہاں کھا لو پیا نہیں جاتا، پی لو کھایا نہیں جاتا. ابھی گرمی کا رمضان تھا، 2 3 گلاس کٹھے چڑھانے کے بعد پھر پریشان بیٹھے ہوتے تھے کہ اب سموسے کی میں کھاؤں، اب تو سارا پانی پی لیا ہے. تو سب سے آخری درجے کا جنت. اللہ تعالیٰ کہے گا جنت والوں سے جاؤ موج کرو، مزے کرو. پھر ایک اور حدیث یاد آئی سنا، سب سے آخری درجے کا جنت کب نکلے گا؟ تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں، یاد آ رہی ہے. تمہارا بڑا علامہ بیٹا ہے، اس کی میرے خیال توجہ سارے میرے اوپر آ رہی، مجھے بھولی بسری حدیثیں یاد آ رہی. تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجیں گے جاؤ جہنم کا حال دیکھ کے آؤ. جبریل جب آئیں گے جہنم میں تو
امت محمد جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ 7 درکات ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ درک اوپر سے نیچے آنے کو درک کہتے ہیں، نیچے سے اوپر جانے کو درجہ کہتے ہیں، اوپر جاؤ تو درجات، نیچے جاؤ تو درکات، یہ عربی میں۔ تو جو جہنم ہے یہ ہے حوالات، ایمان والوں کی حوالات ہے۔ قابیل پہلا جہنمی ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اگر اس نے توبہ نہیں کی ہوگی تو اس کے بارے میں کوئی تفصیل تو معلوم نہیں۔ قابیل پہلا جہنمی ہے اور آخری جہنمی اس امت میں سے ہوگا۔ سب کے لیے جہنم حوالات ہے، اپنی اپنی سزا پوری کریں گے نکل جائیں گے۔ اس کے نیچے حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ ساری سینٹرل جیلز ہیں۔ اس میں جو چلا گیا وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ اس میں جلے گا، اور وما ہم بخارجین من النار، کبھی نہیں نکلیں گے۔ وہ کہیں گے مالک سے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ تو وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں ہے، زندہ رہنا ہوگا۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارعون، تم نے حق بات سنی اور پھر کانوں میں روئی دے لی، تم نے حق دیکھا پھر آنکھوں کو بند کیا، لہذا اب رہنا ہوگا۔ تو کچھ عرصے کی سزا کے بعد کہیں گے اچھا چلو ایک کام تو کرو، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اگر ہمیں موت نہیں دیتا تو تھوڑا عذاب ہی کم کر دے۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، توجہ تھوڑی ڈالو بھائی، مولانا وہ بھی بڑے زمانے بعد یاد ہے۔ جہنم سے ایک ڈول پانی کا بھر کے 7 سمندر میں ڈال دو تو 7 سمندر ابلنے لگیں گے۔ اور میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں 2 سمندر ملتے دیکھ کر آ رہا ہوں، بحر ہند اور بحر اوقیانوس۔ کیا میرے رب کی مخلوق ہے اور کیا میرے رب کی کاریگری ہے۔ اتنے وہاں مجھے یاد آ رہا، اتنے بڑے سمندروں میں ایک ڈول جہنم کا پانی ڈال دو، سارے 7 سمندر کا پانی کھولنے لگے گا۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور 11 کلومیٹر گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ یہ سارے ایسے ابلنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے۔ اللہ بچائے، دعا مانگو اللہ میں جہنم سے بچا۔ میرے نبی جنت کے وارث ہو کر کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار۔ میرے نبی جن کی طفیل جہنم سے لوگ نکلیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی، اللہ کا جھنڈا، مقام محمود، شفاعت کبریٰ، مقام وسیلہ۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ اور سبحان اللہ، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، میری آپ کی کیا اوقات ہے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے۔ تو جہنم یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئے، کبھی زنا کرتا مر گیا، شراب پیتا مر گیا، جھوٹ بولتا مر گیا، سود کھاتا مر گیا، جوا کھیلتا مر گیا، نمازیں چھوڑتا مر گیا، روزے چھوڑتا مر گیا۔ جتنے کبیرہ گناہ ہیں علماء سے پوچھو کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں، تو وہ اس میں جائیں گے۔ پھر جب اور اپنی باری پہ نکلتے جائیں گے، پھر جب اللہ کا ارادہ ہوگا ان کی سزا معاف کرنے کا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجیں گے، جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، جب اس امت کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، اس امت کے نافرمانوں کو، مرد عورت چھوٹے بڑے، تو یہ جہنم میں گریں گے تو آگ ان کو جلانے آگے بڑھے گی، تو یہ سارے مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ پھر جہنم کا جی ایم چیئرمین وہ آگ سے کہے گا پیچھے کیوں ہٹ گئی ہو، آگے بڑھو۔ آگ پھر آگے بڑھے گی، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ پھر وہ آگ سے کہے گا مالک پکڑتی کیوں نہیں، وہ کہے گی میرا لا الہ الا اللہ پہ زور نہیں چلتا، میں لا الہ الا اللہ والوں کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو مالک کہیں گے اچھا اب پکڑو۔ تیسری دفعہ جب پکڑنے آئے گی اور کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو زبانیں بند کر دی جائیں گی، بول نہیں سکیں، دل میں رہ جائے گا اور زبان گنگ ہو جائے گی۔ پھر ان کو آگ پکڑے گی، جب وہ نیچے سے اوپر آئے گی، جہاں جہاں سجدے کے نشان ہیں، مالک کہے گا یہ جگہ چھوڑ دو، یہ سجدوں کی جگہ ہے، یہ چھوڑ دو، گھٹنے چھوڑ دو، پاؤں چھوڑ دو۔ جو نماز پڑھتے تھے
اور پھر بھی گئے سود کھاتے، نمازی پڑھ رہے ہیں سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہیرا پھیری بھی کر رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ جب وہ چہرے پر آئے گی تو مالک کہیں گے چہرہ چھوڑ دے، اس نے سجدے کیے ہوئے ہیں، تو ان کے چہروں کو نہیں جلائے گی، ان کے سجدوں کے نشانوں کو نہیں جلائے گی، باقی سارے وجود کو آگ گھیر لے گی۔ یہ ان کو ایک کوشن، ایک میسج اللہ دے گا کہ اگر اس کلمے کے مطابق کراچی میں زندگی گزاری ہوتی تو یہ آگ تمہیں چھو نہ سکتی۔ تو جب اللہ ہم سب کی سزا پوری کر کے جنت میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے گا تو جبریل کو بھیجے گا، جاؤ دیکھ میری جہنم کا کیا حال ہے۔ جب جبریل آئیں گے وہ جہنم کا حال دیکھیں گے تو بڑے غمگین ہو جائیں گے، اور یہ امت جب جبریل کو دیکھے گی تو مالک سے پوچھیں گے یہ کون ہے بڑے خوبصورت چہرے والا، یہ کون ہے حسین چہرے والا؟ تو مالک کہیں گے یہ وہ فرشتہ جو تمہارے نبی کے پاس وحی لے کے جاتا تھا۔ تو ساری امت مرد عورت آ کر چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام سنا دیں کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہماری سفارش کر دیں۔ تو جبریل پہ بہت زیادہ غم چھا جائے گا۔ جب یہ واپس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سنائیں گے جہنم کے حالات تو امت کا پیغام بھول جائیں گے، تو پھر میرا اللہ خود کہے گا امت محمد سے ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں جی ہوئی تھی۔ انہوں نے کوئی پیغام دیا تھا؟ ہاں جی دیا تھا۔ تو پھر جاؤ نا میرے نبی کو پیغام سناؤ۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کی امت کو دیکھا بڑی تکلیف میں، تو میرے نبی جنت میں سجدے میں گریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر کہیں گے یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب جائیے جہنم میں، اور جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے اور اس سے زیادہ، اس سب کو جہنم سے نکال دیں۔ تو میرے نبی تشریف لائیں گے، ساتھ صحابہ تشریف لائیں گے، جس کو بھی آپ ساتھ لے جائیں گے، اور ان کو اٹھا کے جہنم سے نکالیں گے اور آب حیات میں ڈالیں گے، جس سے وہ نہا کے صاف ستھرے ہو کر وہ جنت کی طرف جانا شروع کریں گے۔ ایک داغ یہاں رہ جائے گا، یہ نشانی ہوگی کہ یہ ڈائریکٹ جنتی نہیں ہے، انڈائریکٹ جنتی ہیں، کہ یہ جہنم سے ہو کر آئے ہیں۔ تو کچھ عرصے تک یہ داغ رہے گا، پھر جو کہیں گے یا اللہ ہمیں وہ ڈائریکٹ جنت والے ذرا اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، تو ہماری یہ نشانی بھی مٹا دے، تو اللہ تعالیٰ وہ داغ پھر مٹا دے گا۔ پھر ہمارے نبی سجدے میں گریں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیے جس کے دل میں کوئی آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لیں۔ پھر نکالے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی سجدے میں گریں گے کہ وہ آدھے جو کے ایمان والے ختم ہو گئے، ایک جو ایمان والے ختم ہو گئے، تو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جائیے جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لیں، اس کو بھی جہنم سے۔ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور ایمان کا نہ ہونا کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم ہر چیز کو بچانے کے بینک بناؤ، لاکر بناؤ، سیف بناؤ، گارڈ رکھو، کلشم کوفوں والے رکھو، اور ایمان جیسی دولت کو یوں لٹا رہے ہیں، غلط نظر دیکھا ایمان ہاتھوں سے نکلا، غلط بولے ایمان ہاتھوں سے نکلا، دل میں نفرتیں پالی ایمان ہاتھوں سے نکلا، بدکاریاں کی ایمان ہاتھوں سے نکلا، ہیرا پھیریوں کے سودے کیے، جھوٹ کیے، وعدے سے مکرے، سچائی کو طلاق دے دی، جھوٹ کے جھنڈا بردار بن گئے، دیانتداری کو طلاق دے دی، دھوکے فراڈ کا نام تجارت رکھا، تو ایمان لٹا رہا ہے۔ ہم دونوں ہاتھوں سے اپنے ایمان کو لٹا رہے ہیں، اور یہ ایک ذرہ بھی آج دیکھو کیا قیمت دے رہا ہے۔ تو میرے نبی جائیں گے اور پر ایک ذرے کے برابر جس کے پاس ایمان ہوگا نکالیں، پھر بھی بچ جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس ذرے سے بھی کم ایمان ہوگا، سبحان اللہ، اور اس ایمان کی بھی اللہ قدردانی فرما رہا ہے۔ پھر میرے نبی کہیں گے یا اللہ ابھی اور باقی ہیں، تو کہیں گے میرے محبوب اب آپ کی ڈیوٹی ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ثلاث حفنات، اس کو حفنہ کہتے ہیں، حفنہ دونوں ہاتھوں کو ملا کے، جس کو ہم اپنی زبان میں لپ کہتے ہیں، لپ بھر کے، لپ، اس کو ہم لپ کہتے ہیں۔ اللہ اپنے شایان شان 3 دفعہ
جہنم سے 3 لپ بھر کے لوگوں کو جہنم سے جنت میں نکالے گا، سب نکل جائیں گے، ایک آدمی پھر بھی نہیں نکلے گا۔ اس کے پاس اتنا تھوڑا ایمان ہوگا کہ نہ وہ نبیوں کی سفارش سے بخشا گیا، نہ میرے آپ کے محبوب کی 3 دفعہ کی سفارش میں نمبر لگا، نہ میرے رب کی 3 لپ بھر کے نکالنے سے اس کا نمبر لگا۔ اتنا تھوڑا ایمان کہ ایٹم کا بھی کوئی 1000واں حصہ، ایک ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، اس کے پاس اس سے بھی کم ایمان تھا، جو صرف اللہ دیکھ رہے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو جب اس کی سزا پوری ہوگی تو اللہ اس کی آواز سنائیں گے جبریل کو، جبریل کو جہنم پانی دینا، جبریل کو جہنم سے آواز آئے گی، یا حنان و یا منان، بیٹھ جاؤ۔ تو جبریل کہے گا، یا اللہ جہنم سے تو سارے نکل گئے، لیکن ایک آواز آ رہی، یا حنان و یا منان، کیا ابھی بھی کوئی باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے ہاں ابھی ایک باقی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جوہینہ۔ ہے کیا علم ہے میرے نبی کا، نام بتا رہے ہیں، 1000 سال آگے آنے والا واقعہ ہے، پتہ نہیں لاکھوں سال ہیں، 1000 سال ہیں، میرے اللہ کوئی پتہ ہے، اور میرے نبی بیٹھ کے بتا رہے ہیں میں اس کو جہنم سے نکلتا ہوا اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور ہاں اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ۔ جبریل جائیں گے اور مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ایک آدمی یا حنان یا منان کہہ رہا ہے اس کو جہنم سے نکال کے میرے حوالے کرو۔ تو مالک جہنم کا چکر لگا کر آئیں گے اور کہیں گے جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، اور ہر چیز الٹ پلٹ گئی ہے، اور وہ جہنم کے چپے چپے کو جاننے والا کہے گا مجھے نہیں پتا وہ کہاں گرا پڑا ہے۔ تو جبریل واپس آ کر اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ وہ تو مالک کو مل ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے کہو فلاں کونے کی فلاں چٹان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اور جہنم کی ایک چٹان پوری دنیا سے بڑی ہے، دنیا 24,000 کلومیٹر ہے، 24,000 کلومیٹر جہنم کی جب چٹان ہے تو پہاڑ کیسے ہوں گے؟ تو وہ جا کر کہیں گے جبریل مالک سے فلاں کونے کی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جبریل جائیں گے، جب مالک جائیں گے، جب وہ چٹان کو اٹھائیں گے تو نیچے ایسے منہ کے بل گرا پڑا ہوگا اور بہت برا اس کا حال ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ اسے اٹھائیں گے، جبریل کے حوالے کریں گے۔ جبریل اسے نکال کے نہر میں ڈالیں گے اور باہر نکالیں گے اور اللہ کے سامنے پیش فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اصلی جنت میں نہیں بھیجیں گے، ایک چھوٹی جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ تو ایک روایت اور جوڑ کے بتا کہ جب اس کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اس کو اللہ جہنم سے نکال کر کنارے پر لے آئیں گے، کمر پہ آگ ہوگی، اگلا حصہ آزاد ہوگا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اوپر لائیں گے۔ جب یہ یہاں تک آ جائے گا کہ پیچھے آگ ہے آگے سلامتی ہے تو اللہ اس کو ایک سایہ دار درخت دکھائیں گے۔ تو یہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ دوزخ مجھے جلا رہی ہے، پہلے ہی بڑا جل چکا ہوں، اب تو نے یہاں تک پہنچایا تو اس درخت تک پہنچا دے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، تیری قسم کچھ نہیں مانگتا۔ تو اللہ اسے اس درخت کے نیچے پہنچا کر پھر اس کو وہ جنت کا درجہ دکھائیں گے، جس میں جو ایک روایت یہ درخت والی ہے، ایک ڈائریکٹ ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ جب وہ دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ درخت بھی بڑا اچھا ہے پر وہ جنت دے دیتے تیرے کڑا گھاٹا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور مانگے گا؟ کہے گا نہیں 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 تیری قسم اور نہیں مانگتا. تو اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا. وہ بڑے مزے کرے، واہ واہ تو بڑے مزے کی جگہ. لیکن تھوڑی دیر بعد اللہ اس کو ایک اور جنت دکھا دے گا، اس سے بھی خوبصورت ہوگی. پھر وہ تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہاں نہیں تو مجھے وہاں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہہ رہا تھا نہیں مانگوں گا. کہ نہیں تیری قسم اس کے بعد نہیں مانگتا. تو اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا. وہ بڑا خوش ہو جائے گا. پھر جب تھوڑی دیر ہوگی تو اللہ اس کو اس سے اصلی جنت دکھائے گا. اسے نہیں خبر کہ میری اصلی، اس کو اصلی جنت دکھائے گا جس میں اس نے جانا ہے. تو اب وہ نا ڈر کے مارے بولے گا نہیں. اس کو یہ خوف لگے گا اب مانگا تو کہیں ریورس نہ لگ جاوے بے چلو اس الو نو جہنم میں ڈالو. لہٰذا اب دیکھ کے صبر نہیں آ رہا اور ڈر کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا. آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ سائیکل ہی دے دے. اللہ نے سہراب سائیکل دے دیا تو کہتے ہیں اللہ کوئی موٹر سائیکل ہی دے دے. اللہ نے موٹر سائیکل دے دے کہ اللہ کوئی سزوکی ہی دے دے. ہمیں سزوکی آ گئی اللہ ٹویوٹا دے دے. ٹویوٹا آ گیا اللہ پراڈو دے دے. پراڈو آ گیا اللہ لینڈ کروزر دے دے. بندے کا حرص تو ختم نہیں ہوتا ہے. تو اب وہ اندر میں پس رہا ہے. وہ دیکھتا ہے تو صبر نہیں آتا اور مانگتا ہے تو کہتا ہے یہ تو لتر پمن کے دوبارہ دوزخ جاواں گا. لہٰذا چپ بیٹھا ہوا. اب اللہ تو اس کے اندر کو پڑھ رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. جب کافی دیر گزر جائے گی اور مانگے گا نہیں تو اللہ خود کہے گا بھائیو کیا کریم رب ہے. ما غرک بربک الکریم. قربان یہ آیت مجھے بہت رلاتی. جب کبھی اس کے میں وہ گہرائی میں جاتا ہوں تو میرے بے ساختہ آنسو نکل پڑتے. مجھے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود ایک ایک آدمی کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہو کہ تو اپنے رب سے کیوں دور ہو گیا. تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا. میں تیرا بنانے والا، تیرا پالنے والا، تجھ سے پیار کرنے والا، تو مجھ سے بدگمان کیوں ہو گیا. اور مسلمان نہیں، یا ایھا المسلم یا ایھا الانسان، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ یہ پیار بتا رہا ہے. واہ 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 کیا محبت ہے میرے رب کی اپنے بندوں کے لیے. یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان نہیں، یا ایھا الانسان. درد بھری آواز ہے. جیسے بگڑے بیٹے کو ماں کہتی ہے نا او میرا بیٹا، تو اس کے اندر درد ہوتا ہے میں نے اسے جانا ہے، یہ برباد ہو جائے گا اگر ایسے نشوں میں رہا. تو وہ جب درد سے کہتے ہیں نا آئیو میرا یا بچہ، آئیو میرا یا پترا، تو لفظ تو تم سنتے ہو، اس میں جو درد ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، یا ایھا الانسان میں جو درد بھرا ہوا ہے پوری دنیا پہ تقسیم کیا جائے تو جان نکل جائے لوگوں کی. جو اللہ نے اس میں درد بھرا ہے. اللہ تو تاثر سے پاک ذات، انفعال سے پاک ذات، لیکن اس کو اپنے بندے سے یا ابن آدم انی لک محب، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا العلامہ نہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کافر، مشرک، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، مسلم، انی لک محب، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے. وَأَسْتَتِرُكَ فَلَا تَخْشَانِي، میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا، تو بے حیا ہو جاتا، دلیر ہو جاتا. یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی. میرے بندے، میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا. کل تو بڑی دور ہے، ابھی عصر کی نماز فرض نہیں ہے. عصر کی نماز فرض نہیں ہے کیونکہ وقت ہی کوئی نہیں. کب فرض ہوگی؟ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آئے گی، اب فرض ہوئی ہے. میرے رب نے تو بہت اگلی بات کہی، میرے بندے میں نے کل کا کوئی حکم تجھے نہیں دیا. تو کل کی روٹی کے لیے آج کیوں پریشان ہے؟ میں سو گیا ہوں یا میرے خزانے کم پڑ گئے؟ او میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، تجھے کیسے بھول جاؤں گا؟ تو 5 وقت مجھے سجدہ کرتا ہے.
تو صحیح، دوستی تو لگا، دوستی تو لگا. ہائے ہائے. یا ابن آدم توالینی و اوالیک و تصافینی و اصافی. تو نے سارے کراچی میں ڈھونڈا کوئی وفادار ملتا، پر تجھے کوئی نہ ملا. ذرا مجھ سے وفا کر کے دیکھ، پھر تو دیکھ میں کیسا وفادار. تو نے سب سے ڈیلنگ کر کے دیکھا، تمہیں دھوکے باز کے سوا کوئی نہ ملا. ذرا اپنے رب سے ڈیلنگ کر کے دیکھ، پھر اس کو دیکھ، پھر اس کو دیکھنا کیسے تیرے قریب آتا ہے، کیسے تیری شاہرخ سے زیادہ قریب ہو کر تیرے دکھ درد میں تیرا ساتھی بن جاتا ہے، تیرے قدم بن جاتا ہے، تیرے ہاتھ بن جاتا ہے، تیرے کان بن جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں. تو اللہ کو تو پیار ہے، بندہ ہی بھولا. ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھولتی ہوتی ہے. جنہیں پیدا کیا ہوتا ہے نا وہ نہیں بھولتے، جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. ماں باپ یاد ہی نہیں رہتے، کوئی ماں بھی آئی تو کوئی پیو بھی آئی. جس اللہ نے پیدا کیا وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کا. 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار. وہ نہیں بھولتا، ہم بھولتے ہیں. ایک شخص پتھر کا پجاری تھا، یا سنم کی صدا لگاتا تھا. حضرت ثانوی کے مواعظ میں یہ روایت موجود ہے. ایک دفعہ اس کی زبان سے نکلا یا صمد، زبان پھسل گئی، یا صمد. تو 7 آسمان گونج اٹھے اللہ کی پکار پر، لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ تیرا رب حاضر حاضر حاضر. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تمہیں جانتا ہی نہیں، بھولے سے کہہ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکارے گا. آج مجھے پکارا، چاہے بھولے سے میں لبیک کہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، غیر مسلم، انہوں نے کھانا رکھا، اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا نہیں، میں پڑھوں کیا؟ تو انہوں نے کھانا اٹھا لیا آگے، اس کا اٹھ جا، میں اللہ کے نام ماننے والوں کو نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک گیا کہ جبریل حق کس کی سفارش لے کر؟ مومن کی نہیں، تہجد گزار کی نہیں، مبلغ مجاہد علامہ کی نہیں، ایک کافر جو اس کو نہیں مانتا. جبریل آئے، یا خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکار تو میرا کرتا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا، یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، بلا اسے کھانا کھلا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے بھاگے، آجا بھائی آجا. کہ کیا ہوا؟ کہ تیرے رب نے، میرے رب نے تیری سفارش کی. کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، تو مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا تھا. اب یہ اندر ہی اندر کشمکش میں ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، پیچ و تاب کھا رہا ہے. اس اندر ہی اندر صبر بھی نہیں ہو رہا اور صبر بھی کر رہا ہے، مانگنے کا بھی حوصلہ نہیں ہو رہا، اور مانگنا بھی چاہتا ہے تو اللہ خود بولے گا الا تسأل، میرے بندے تو نے مانگنا کیوں چھوڑ دیا، مانگتا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. تو پھر وہ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اور میں نے اتنی قسمیں توڑی کہ اب مجھے قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اب سنو، اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی آج کے دن تک دنیا کو بنے ہوئے 30 ارب سال گزر چکے ہیں بقول سائنسدان، 25 سے 30 ارب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا تھا اس دن تک کو سب کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، خوش ہو؟ اتردہ
ان اعطیک مثل الدنیا منذ ان خلقتها الى یوم افنیتها وعشرۃ امثالها، 10 گنا کر کے ساری دنیا کا تمہیں دے دوں تو وہ نا اس کو یقین نہیں آئے گا، رب کی بات پر بھی اس کو یقین نہیں آئے گا، کہے گا اتستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق تو نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس پر میرے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں اس جملے کو بتاتے ہوئے، کہ وہ کہے گا استہزئ بی وانت الرب، یا اللہ رب ہو کے مذاق کر رہے ہو؟ تو اللہ کہے گا میں مذاق کروں گا، میں تیرا رب ہوں، بلا انا علی ذلک قدیر، ادخل، جاؤ۔ اچھا ایک اور روایت کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ کہے گا مجھے یہاں پہنچا، اللہ اس کو پہنچائے گا نا، تو جب اندر جانے لگے گا تو آگے جیسے آپ کی مسجد فل ہوئی پڑی ہے نا، اب کوئی اندر آنا چاہے تو کوئی جگہ ہے، وہ دیکھ کر وہ پیچھے ٹینٹوں میں چلا جائے گا، وہ اتنی بھری ہوئی نظر آئے گی کہ وہ چپ کر کے واپس آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے ادخل، جاؤ داخل ہو، وہ پھر جائے گا، پھر نظر آئے گا تو ساری بھری ہوئی، پھر چپ کر کے واپس آئے گا۔ پھر اللہ تیسری دفعہ کہے گا ادخل، تو یہ تھوڑا چڑ کے کہے گا جگہ تو چھوڑی نہیں میرے لیے، جاؤں کہاں؟ جگہ تو میرے مولا تو چھڈی کوئی نہیں، سارے پہلو پڑ گئے اور میں کتنے باواں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا چلو ہم تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی دے دیں، جو میں نے پہلے حدیث سنا دی۔ اب جب جائے گا اور دروازہ کھلے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت کا فلیٹ بلکہ اپارٹمنٹ، جس میں ایک کمرہ ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے نا، ایک کچن، اپارٹمنٹ بتا رہا ہوں جنت کا سب سے چھوٹا درجہ۔ دروازہ کھولے گا اور یہ انٹر ہوگا تو سامنے ایک نوکر کھڑا ہوگا، اس کو جب دیکھے گا تو اتنا حسین ہوگا کہ اس کو یوں جھک کے ملے گا، جیسے ہمارے پورے ملک کی تہذیب ہے، ہم بڑوں کو ذرا جھک کے ملتے ہیں، اور ہمارے سرائکی بیلٹ میں تو وہ گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ملتے ہیں نا بڑوں کو گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو وہ کہے گا ماہ حضور کیا ہوا، آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو، میں تیرے لیے جھک رہا ہوں۔ وہ کہے گا میں کہاں فرشتہ، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ اچھا نوکر ڈے سونے ان دن اس نے جہنم کے کالے کالے فرشتے دیکھے ہوئے تھے۔ کہا اچھا نوکر ہو؟ کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر ہیں، 80,000۔ سن رہے ہو؟ اپارٹمنٹ جنت، 80,000 نوکر حاضر باش، موتیوں کی طرح نکھرے ہوئے بکھرے ہوئے۔ وہ اس کو لے کے چلے گا تو ایک دم نور چمک اٹھے گا، نور ہی نور پھیل جائے گا، وہ پھر دھڑم سجدے میں گرے گا، سبحان ربی الاعلی۔ تو پھر اس کا نوکر اس کو جھنجھوڑے گا، آقا آپ کسے سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا، یہ سامنے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، یہ سامنے اللہ ہے، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا یہ اللہ نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، لائٹیں آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، یہ وہ چمک رہی ہیں کچھ ہو۔ پھر آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کے ایسے گاڈ آف آنر کے لیے کھڑے ہوں گے لائن بنا کے ادھر اور ادھر، اور کارپٹ بچھایا جائے گا۔ کارپٹ نواب بہاول پور مرحوم نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بلایا، تو احمد پور شرقیہ ریلوے اسٹیشن سے اپنے محل تک کو 3-4 میل کا فاصلہ ہے، سارا کارپٹ بچھایا۔ تو پورے اس وقت ہندوستان ایک تھا، پورے ہندوستان میں دھوم مچ گئی کہ نواب بہاول پور نے اتنا لمبا کارپٹ بچھایا حضرت تھانوی کے استقبال کے لیے۔ اس کے لیے اللہ کارپٹ بچھائے گا، وہ میرا بندہ آیا ہے، کارپٹ۔ یہ کارپٹ کتنا لمبا ہوگا کہ اس پر کوئی آدمی دنیا کی رفتار سے چلنا شروع کرے تو 40 سال مسلسل چلنے کے بعد یہ کارپٹ ختم ہوگا۔ 10 سال میں ساری دنیا پھر لو گے تم، 40 سال میں دنیا کو 4 دفعہ تم دیکھ لو گے، اور وہ کتنا بڑا قالین ہے کہ اس پہ 40 سال چلتا جائے گا، قالین ختم نہیں ہوگا۔ یہ میں بتا رہا ہوں
جنت کا جھونپڑا، جنت کی لیاری، یہ جنت کا لیاری ہے یا کماڑی ہے. اس کے نوکر کہیں گے اس کو دیکھ کے کوئی خوش ہوگا، کوئی گیت گائے گا، کوئی ڈھول بجائے گا، کہیں گے امان علی سیدنا ان نزورہ، امان علی سیدنا ان نزورہ. ارے ہمارے آقا آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ اتنی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، وہ میں بڑے لتر کھاتے جے. وہ اس کو کندھوں پہ اٹھائیں گے، ساتھ لے کے چلیں گے. آگے ایک جنت آئے گی، ادھر دیکھے گا جنتیں، ادھر دیکھے گا جنتیں. کہے گا یہ سب کس کا ہے؟ کہیں گے آپ کا ہے. اچھا میرا ہے. کہاں؟ تشریف رکھیں. بیٹھے گا. تخت ہوگا سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات یاقوت کا، اس پر اس کو بٹھائیں گے. 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں کھانے کی ڈش اور ایک ہاتھ میں گلاس جس میں کوئی ڈرنک، مشروب، پانی نہیں، پانی بھی ہوگا لیکن 80,000 قسم کے شربت اور 80,000 قسم کے کھانے ڈونگوں میں. دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں کھانے کی ڈش، ایک ہاتھ میں پینے کا شربت. کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے، بڑی بھوک لگی ہوگی، بھائی چلو بھائی کھانے کا انتظام کرو. اب یہ نہیں بھائی برالر مرغی لاؤ اور اسے وہ پہلے ہی مری ہوتی ہے تو چھری نال اس کی مرنا، اس لیے برالر کھا کھا جوانیاں ہی ختم ہو گئیں. پانی کھاتے رہتے ہیں اور تو کچھ کرتے نہیں. ایک سیکنڈ میں ایک یوں ہاتھ کریں گے تو ڈش آ جائے گی، یوں ہاتھ کریں گے تو ڈرنک آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو چھوٹی جنت ہے، بڑی کیا ہوگی؟ جنت میں جو دریا، نہریں نہیں ہیں، دریا ہیں. انہار من ماء غیر آسن، تو ہمارے سارے ترجمہ کر دیتے ہیں نہریں ہیں. نہر نہیں، دریا. نہر چھوٹے پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں، دریا بڑے پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں. اور عربی میں، اردو میں نہر چھوٹے پانی کے بہاؤ کو کہتے ہیں اور عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا پانی کی نہر ہے، اللہ کہہ رہا پانی کے دریا، اور دودھ کے دریا، اور شراب کے دریا، اور شہد کے دریا بہیں گے، بہتے ہوئے ہوں گے. اور تسنیم کے چشم، معین کے چشمے، رحیق کے چشمے، سلسبیل کے چشمے، زنجبیل کے چشمے، کافور کے چشمے. اور عام سادہ پانی پر یہ انگلی ڈالی میں نے، دیکھو، اور میں نے انگلی باہر نکال کے یوں کر دیا، اس پر تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جنت کے پانی، معین، سلسبیل، رحیق، زنجبیل، تسنیم تو بہت اعلیٰ چیزیں ہیں. جنت کے پانی میں انگلی ڈالے اور آسمان پہ بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تو میرے رب کی قسم زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. اور سب سے عالی شان جنت کا مشروب ہے تسنیم. سب سے عالی شان ہے تسنیم. ایک چشمہ ہے، یہ زمین پہ نہیں بہتا، یہ کھدی ہوئی زمین پہ نہیں چلتا، یہ زمین کے بیڈ پر نہیں چلتا. اس کا نام ہے تسنیم. تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان. دیکھ نا اونٹ ایسے ہوتا ہے، یہ پانی یوں چلے گا، یوں موجہ مارتا اس طرح. تو اس وجہ سے اس کا نام ہے تسنیم. سنام سے تسنیم. یہ زمین پہ نہیں ہوگا، زمین کی گہرائی میں نہیں ہوگا، یہ ہوا میں چلے گا، ایسے اڑتا ہوا چلے گا. ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، ایک قطرہ ادھر نہیں گرے گا، ایک قطرہ ادھر نہیں گرے گا. یہ جنت الفردوس میں ہوگا اور پوری جنت میں کہیں نہیں، صرف جنت الفردوس میں ہے. اور یہ یوں مستی میں چلے گا، مستی میں. اس کی ہر لہر میں موسیقی کی دھنیں ہوں گی، اس کی ہر لہر میں سر ہوں گے، گیت ہوں گے، نغمے ہوں گے، لے ہوگی. سنو گے تو پینے کی بجائے سننے میں گم ہو جاؤ گے، پینے لگو گے تو پینے میں گم ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا یہاں شراب چھوڑ، میرے پاس آ، میں نے جو تیار کی ہوئی ہے. تو جب تسنیم کو پینے کا جی ہوگا تو وہاں سے یوں آئے گا پانی بڑے ادب کے ساتھ اور اس کے گلاس میں ڈل کر اسی ادب کے ساتھ واپس چلا جائے گا.
نہ اوپر سے نیچے گرائے گا، نہ چھینٹے اڑائے گا. سبحان اللہ. تو میرا اللہ کہہ رہا مزاجہ من تسنیم، سارے جنت والوں کو تسنیم کے چند قطرے ڈال کے دیے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو تسنیم خالص پیش کیا جائے گا. یوں ہاتھ کریں گے ڈش آ جائے گی، یوں ہاتھ کریں گے پانی آ جائے گا، دودھ آ جائے گا، شہد شراب اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہ 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، چاہے تو ڈونگے بھی نال ہی کھا جائے، کوئی پرواہ نہیں. اور 80,000 ڈرنک پی جائے گا، پی جائے گا. جب یہ پی لے گا تو اس کے نوکر کہیں گے آقا اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات فرما لیں. اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے ان کو لگ گئے 15 منٹ، ایسے نہیں ہوگا. وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. جب وہ غائب ہوں گے تو اس کے سامنے جنت ہی جنت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں ہے کہ آگے کوئی رکاوٹ بھی ہے. وہ دیکھے گا جنت ہے، لیکن ایک دم ایک منظر یوں ہٹنا شروع ہو جائے گا. پہلے وہ منظر نظر آ رہا ہے، پھر اس میں حرکت ہوگی، پھر وہ یوں ہٹے گا تو پتہ چلے گا وہ تو بڑا حسین پردہ تھا، پردہ لگا ہوا ہے. لیکن وہ پردے کو اس وقت تک پردہ نہیں سمجھ سکے گا جب تک وہ حرکت کر کے ہٹے گا نہیں. پھر وہ آنکھیں پھاڑے گا، یہ کیا ہو، میں تو سمجھ رہا تھا کوئی منظر ہے، یہ تو پردہ ہے. یوں پردہ ہٹے گا اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایسے، تو سیدھی اس کی نظر جا کے پڑے گی جنت کے حور پر، جو ایسے ہی تخت پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی. یہ بیٹھنا ہی امان کا نہیں تھے، ویکھنتے کی ہوئے وہ یوں بیٹھی ہوگی. جب اس پر نظر پڑے گی، اللہ نے ہمیں بنایا آگ پانی مٹی ہوا سے، اللہ نے جنت کی عورت کو بنایا مشک عنبر زعفران کافور سے. سبحان اللہ. اور اس کا قد بنایا 60 ہاتھ 130 فٹ، جو اصل قد تھا بابا آدم علیہ السلام کا قد ہائٹ 130 فٹ، اما ہوا کی ہائٹ 130 فٹ. دنیا کا سب سے حسین آدمی آپ سب کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام. دنیا کی سب سے حسین عورت بہتوں کو نہیں پتا، وہ ہیں حضرت حوا علیہ السلام، کہ اللہ نے حوا جیسی عورت کوئی نہیں بنائی. تو جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ ہے، لہذا ہم جنت میں 5 فٹ کے نہیں جائیں گے. اگر ہم 5 فٹ کے چلے گئے اسی قد کے ساتھ تو مفتی عبدالستار تو جنت کی حور کی جیب میں ہی آ جائے گا. ہے بھی پتلا سا بیچارہ، وہ پھر ڈھونڈتی پھرے گی میرا ہسبینڈ کہا گیا، دنیا میں تو بڑے کام کیے تھے، اس نے ہے کہاں. یہ اندر سے پکار رہا ہوگا تمہاری 100ویں جیب میں پڑا ہوا ہوں، نکالو مجھے. لہذا تم بھی 130 فٹ جاؤ گے ایسے. یہ جو ہے نا پیسج آف ٹائم، اس نے ہمیں ایسے رندے کی طرح چھیلا ہے، اور چھیلتے 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 اس قد تک پہنچایا ہے. ہمارے پنجاب کی ثقافت میں مراسی ایک بڑی زبردست قوم ہے، بڑے نازک ہوتے ہیں. ایک زمیندار کا نوکر مراسی تھا، اس نے اسے گھوڑا دے دیا کہ اس کو مالش کرو. انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو مالش نہیں کی تو گھوڑے کو کیا کرتے. تو وہ شروع ہو گیا بیچارہ. جب زمیندار گھر گیا تو وہ جا کے سو گیا. سویا تو چور آ کے گھوڑا کھول کے چلے گئے. اس کی صبح آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب. انہوں نے کہا اب میری تو خیر نہیں ہے. وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا، اس کا خرگوش تھا، اس کو پکڑ کے رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر ہوئی تو زمیندار آیا، کہنے لگا اوے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھل ہوتا ہے. کوئی پھٹے منہ گھوڑا ہوتا خرگوش ہے. اس صحیح گھوڑا ساری رات مالش کیتی ہے تو گھس 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 کہتے بس آئے خرگوش آ رہا ہے. تو یہ ٹائم نے ہماری مالش کی ہے اور ہمیں گھساتے 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 ان قدوں پر لایا. یہ یوں اللہ لوٹائے گا. 130 آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کی سر، ان کے سر، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ابیض سرخ و سفید، اجرت داڑھی
جسم کے بال غائب، کوئی بال جسم پہ نہیں ہوگا، سر کے، بھووں کے، پلکوں کے اور ہلکی مونچھیں۔ امرت، داڑھی نہیں ہوگی، داڑھی جنہوں نے رکھی ان کی تو نہیں ہوگی، جنہوں نے نہیں رکھی جو تانوں رکھنی پائے گئی تو اوکھے ہو جاؤ گے، ایتھے ہی رکھ لو، کام سوکھا جائے۔ اکحل، سرما لگا، جعاد، نیم گھنگریالے بال، مکحلین، آنکھوں میں سرمے بغیر سرما لگائے لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تمہیں سونے چاندی کے زیور پہنائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہاں سونا روک دیا، ریشم روک دیا۔ وہ اس کو دیکھنے میں لگے گا 40 سال بیٹھا ایسے دیکھ رہا ہے، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلے گا۔ آخر وہ 40 سال کے بعد کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کہاں دوزخ کے کالے فرشتے، کہاں جنت کے حور۔ جنت کا شوق رکھا کرو، ان علماء سے بھی کہتا ہوں جنت بتایا کرو، سنایا کرو۔ 1000 آیات ہیں، قرآن کا 1/6 حصہ ہے جنت اور جہنم پر، 1/6 کہ انسان خوب سے خوب کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے دنیا کو اس نے کیا سے کیا بنا دیا، لیکن مصیبت یہ ہے اسے جنت بھی بنا دے تو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ ایک آدمی نے نا، ایک میرے قریبی عزیز نے اپنے گھر کا گیٹ بنایا مغلیہ طرز پر، تو ہم دونوں گیٹ میں داخل ہو رہے تھے تو کہنے لگا مولانا صاحب اتے بھی ویکھو میں کی کچھ بنا دیتا ہے۔ تو میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پھر خود ہی بول پڑا، پر مصیبت ہے کہ ہے عارضی۔ میں کہا اس لیے میں بھی اوپر نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہے عارضی، اس کو ہم جنت بنا بھی دیں تو یہ عارضی ہے، جانا ہے ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چھتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اسے ہم جنت بنا بھی لیں تو کب تک یہاں زندہ رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ چھوڑ کے جانا ہے، جھونپڑے کو بھی خالی کرنا ہے اور محل کو بھی خالی کرنا ہے۔ چھوٹ جانے والا جہان ہے، تو انسان کے اندر جو خوب سے خوب کی تلاش ہے، جب یہ جنت پہ جا کے رکے گی نا پھر یہ صحیح انسان بن جائے گا، پھر یہ اچھا انسان بنے گا۔ کیونکہ جنت کی خریداری پیسے سے نہیں ہے، جنت کی خریداری صفات سے ہے، ایمان پر ہے، سچائی پر ہے، محبت پر ہے، سخاوت پر ہے، معاف کرنے پر ہے، عشق رسول پر ہے۔ ہائے ہائے، جب اللہ پہلا دیدار کرائے گا، جب اللہ پہلا دیدار کرائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو پہلا بول جو بولے گا، پہلا ٹائٹل جو دے گا، اس میں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، صدیقین بیٹھے ہیں، صالحین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ائمہ مساجد بیٹھے ہیں، مؤذنین بیٹھے ہیں، تہجد گزار بیٹھے ہیں، سخی بیٹھے ہیں، راتوں کو اٹھنے رونے والے بیٹھے ہیں، ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سنو، سب سے پہلے جب اللہ ہم سے بات کرے گا تو کس ٹائٹل کے ساتھ بات کرے گا؟ اللہ کہے گا مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ سچائی، نماز نہیں، سچائی، روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جنت کا ذریعہ ہیں، لیکن جس ٹائٹل سے اللہ تمہیں پکارے گا، جو ٹائٹل تمہیں اللہ کا VIP بنا دے گا، وہ سچائی ہے، سچائی ہے، سچائی ہے۔ سچائی ایمان کے بعد جنت کے درجات پر اوپر جانے والے، اوپر کے درجات تک جانے کے لیے چابی ہے سچائی۔
اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی نیچے سے اٹھا رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، اور اس پہ لڑائی ہو رہی تھی، اور وہ پانی لے کر کوئی منہ پہ مل رہا، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسے عشق نہیں کہتے، میں بتاؤں عاشق کون ہوتا ہے؟ عشق رسول کی کیا نشان؟ ہمارے ملک میں تو عجیب و غریب قصے ہیں نا، جس کو چاہو گستاخ بنا دو، جس کو چاہو عاشق بنا دو۔ میرے نبی نے فرمایا میں بتاتا ہوں عاشق رسول کون ہے، میں بتاتا ہوں عاشق رب کون ہے، مجھ سے سنو کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیار کرنے والا کون ہے، اللہ اس کے رسول سے عشق کرنے والا کون ہے؟ کہ مجھ سے سنو، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، سنو سچے عاشق بننا چاہتے ہو فلیصدق الحدیث اذا حدث، سچا عاشق ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ کراچی میں کتنے نکلیں گے سچے؟ جاؤ ذرا بازاروں میں، جوڑیا بازار میں ہی چلے جاؤ، ایک سے ایک فنکار بیٹھا ہوا ہے۔ چلو کراچی والے ناراض ہو جائیں، میرے ملتان چلے جاؤ، حسین آگائی چلے جاؤ، ایک سے ایک جھوٹ بولنے کا فنکار بیٹھا ہوا ہے۔ اور میرے نبی نے عشق رسول کی اور عشق اللہ کی پہلی نشانی کیا بتائی؟ کہ میرا اور میرے رب کا عاشق سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھو میں تو صاحب کہ ہم نے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، جھوٹ نکال دو، سچ بولا کرو، سچ بولا کرو، سچ بولا کرو۔ لیکن یہ ایسی بلا پھیل گئی ہے، ایسی بلا پھیل گئی ہے کہ نیک سے نیک آدمی آرام سے جھوٹ بول جاتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دوسری نشانی بتاؤں کہ اللہ کا عاشق کون ہے، اللہ کے نبی کا عاشق کون ہے؟ فرمایا فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، دوسری نشانی عاشق کی یہ ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ فراڈ نہیں کرتا، وہ دیانتدار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر آپ نے کہا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر جو ہوا وہ تو انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ اس لیے کسی کی خطا پہ اسے حقیر نہ جان، خاص طور پر نیک لوگوں کی خطا حقیر نہ جان، خاص طور پر علماء کی خطا، مارے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر ہم لوگوں کی کمیاں پکڑ پکڑ کے ان کی پگڑیاں اچھالتے رہے۔ اور خاص طور پر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دین کے علماء، اللہ کے نام کو سکھانے والے، وہ بشر ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے خطا۔ میرے نبی کے صحابہ جن کو اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، جہاں میرا نبی تیرا ہر صحابی جنت یہ وعدہ ہے، سب حدیث بھری پڑی ہے، سیرت بڑی پڑی ہے، ان سے بھی خطائیں ہوئیں، ان سے بھی گناہ ہوئے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بڑے سے بڑا انسان بن کر بھی انسان خطا سے پاک نہیں ہوتا۔ اللہ کے واسطے کبھی علماء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، کبھی نیک آدمی کے بارے میں زبان نہ کھولنا، کسی فاسق فاجر کے لیے بھی زبان نہ کھولنا۔ جس کا ظلم مشہور ہو، جس کی بدماشی مشہور ہو، اس کے بارے میں تبصرہ کرنا برائی میں نہیں آتا، پر ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کو بھی دفن کر دو، اسے بھی نہ چھیڑو۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ مولوی صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں اسلام کو بتانے کے لیے، سچائی اور امانت داری۔ اگر آپ مجھ سے پوچھو
کہ سارے کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں کفر کو بتانے کے لیے، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور دھوکہ۔ یہ ساری دنیا کا کفر ان 2 لفظوں میں آتا ہے، ساری دنیا کا اسلام سچائی اور دیانتداری میں آتا ہے کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے خادم غلام سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ بازار سے، منڈی سے۔ وہ گئے، ایک مالک گھوڑا بیچ رہا تھا، 300 روپے میں سودا ہو گیا۔ انہوں نے کہا آؤ میرے مالک سے پیسے لے لو۔ وہ پیسے دلوانے آیا۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان میں سے ہیں اور یہ حجۃ الوداع پہ ایمان لائے ہیں۔ آخری 3 مہینے آپ کو صحبت ملی، 92 دن آپ کو صحبت ملی ہے نبی پاک کے۔ اور یہ شہزادے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ ان کی نظر پڑی، گھوڑا قیمتی تھا، 300 کا نہیں تھا، تو وہ اس مالک سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگا جی کر دو۔ کہا 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 600 کر دوں اس کے شوق کو بڑھانے کے لیے؟ کہا جی کر دو۔ کہا 700 کر دوں؟ کہا جی کر دو۔ کہا 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی کیڑی خوشی نال بدائی جاندے ہو، میرے نال ہاسا تو نہیں کر رہے ہو، لانا نے تو لو پرنج میرے نال مذاق تو نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا بیٹا مذاق نہیں کر رہا ہوں، لو بھائی اس کو 800 روپیہ دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پنجے گھیو تے سر کڑائی پٹھیاں چھلانگا، وہ تو نعرے مارتا ہوا نکلا۔ تو جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے پوچھا جب میں جو 300 میں لے کر آیا تھا یہ ڈبہ میرا ہے، میں اسے 100 میں بیچوں یا 1 روپے میں بیچوں؟ میں کہتا ہوں جی میں 1 روپے میں دے رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، قانونی طور پر بالکل ٹھیک ہے، چونکہ میری چیز ہے میں نے سستا دے دیا، ٹھیک۔ اب شرعی قانون کے مطابق سودا ٹھیک تھا، مالک نے 300 میں دے دیا، لیکن ایک قانون سے اوپر بھی کچھ ضابطے ہیں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کہنے لگے میں نے جو 300 میں سودا کیا تھا تو 800 500 زیادہ کیوں دیا؟ تو فرمایا اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا۔ اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا تھا ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جب تک زندہ رہوں گا سب کی خیر خواہی چاہوں گا۔ تو یہ اس کی خیر خواہی نہیں تھی کہ 800 کی چیز میں 300 میں رکھ لیتا، اس لیے میں نے 500 بڑھا کے دیا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے ساتھ عشق کی نشانی اور اللہ کے ساتھ پیار کی نشانی۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ رسول کا پیار کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کا دور بڑا ظلم و ستم کا دور تھا، 1.5 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے۔ تو ان کے زمانے میں کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے ابن خراش، ان کی سچائی بڑی مشہور تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں شریک ہوئے، جنگ میں شکست ہو گئی، بھاگ گئے، اور پھر 1-2 سال کے بعد چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ حجاج کی CID نے بتایا کہ ابن خراش کے بیٹے پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا لو بھائی آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ تو اس نے ان کو کھانے پہ بلا لیا، کچھ نہیں بتایا گیا، کھانے پہ بلا لیا۔ کھانے پہ بلا کے بات چیت شروع کر دی جیسے عام بات ہوتی ہے۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا ابن خراش تو آپ کے بچوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی پھر بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خیر خبر ہے، کہاں ہے؟ تو وہ ابن خراش مسکرا پڑے، فرمانے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر پہنچے ہوئے ہیں، پکڑوانا تو پکڑوا لو۔ تو حجاج نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں اور تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا پہلے تیری گردن یہاں اڑاتا ان کی وہاں اڑاتا، جا تیری سچائی پہ سب کو معاف کیا ہے۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دیانتدار ہوتا ہے، دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، فراڈیا نہیں ہوتا ہے۔ جس قوم میں جھوٹ پھیل گیا اور فراڈ پھیل گیا وہ قوم برباد ہو جائے گی، چاہے ایٹمی طاقت ہو، چاہے ستاروں پہ کمند ڈالے۔ اور جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، انصاف ہوگا، وہ قوم کافر ہو کر بھی عزت کی چوٹیوں تک پہنچے گی اور ان کے جھنڈے لہرائیں گے۔ آخرت کا فیصلہ ایمان پر ہے تو دنیا میں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے ایک محکم قانون سے دنیا چلائی ہے، صرف یہ زندہ باد مردہ باد سے نہیں چلتی ہے، یہ محکم قوانین پر چلتی ہے۔
اور آپ نے تیسری بات فرمائی، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دیانت سے کام کرتا ہے، دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور وہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، برا نہیں۔ پڑوسی کافر ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، مخالف ہو، موافق ہو، وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں میرے نبی کے عشق کی، میرے رب کے عشق کی۔ باقی ساری ہماری گھڑی ہوئی ہیں، باقی ساری ہماری خود ساختہ ہیں۔ میں نے آپ کو صحیح حدیث سے اللہ اس کے رسول کے عشق کی بنیاد بتا دی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں تب قبول ہوں گے جب ہمارے اندر سچائی ہوگی، جب ہمارے اندر دیانتداری ہوگی، جب ہمارے اندر حسن سلوک ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، معاف کرنا آئے، درگزر کرنا آئے، محبت کرنا آئے، مذہبی نفرت سے بھی بچو، فرقہ واریت کی نفرت سے بھی بچو، اور سیاست کی نفرت سے بھی بچو، اور قومیت کی نفرت سے بھی بچو، اور یہ زبان کی نفرت سے بھی بچو۔ اپنے آپ کو امت بناؤ، امت بناؤ، امت بناؤ، مسلم بنو، مومن بنو، امت بنو۔ فرقوں میں بڑھ تو چکے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے ان فرقوں کو وجہ لڑائی نہ بناؤ، وجہ نفرت نہ بناؤ۔ ایک دوسرے کو ملنا بھی چھوڑ دو، سلام بھی چھوڑ دو، جنازے پڑھنا بھی چھوڑ دو، یہاں تک اپنی نفرت کو نہ لے جاؤ، سینے کھلے رکھو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دن ایسا آئے گا جہنم پر کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہو، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ بھائیو، نہ مذہبی نفرت کا شکار ہو، نہ سیاسی نفرت کا شکار ہو، نہ صوبائی نفرت کا شکار ہو، نہ قومی نفرت کا شکار ہو، نہ رشتے ناتوں کے ہونے ٹوٹنے پر نفرت کا شکار ہو، نہ کاروباری نفرت کا شکار ہو، نہ وہ جو مقابلے میں میرا کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر کو گراؤ کسی طرح، جیسے روٹی اس نے تمہاری چھین لینی ہے۔ سب کا رزاق رازق اللہ ہے۔ بڑے دل رکھو، کھلے دل رکھو۔ میرا رب یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ دکھا دے گا، اور موت کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیشہ کی جنت نصیب فرما دے گا۔ یہ تبلیغ کا کام، یہ تبلیغ کی محنت، ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی، ایمان کو سیکھنے کی، اور فمن شاء فلیؤمن کے راستے پر چلنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اب بہت بڑا مجمع آ جاتے ہو، یہ آپ کا احسان ہے، میں آپ کا شکر گزار۔ اب اللہ اس کے رسول کی محبت میں آتے ہیں، اور یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھا ہے، کوئی مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میں اپنا درد بیان کرتا ہوں۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میں دکھ سے بولتا ہوں کہ پوری امت اس وقت انتہائی دور جا چکی ہے اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے۔ بھائیو، ہم لوٹیں، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ بھولا پرانا، بھولا بسرا سبق یاد کریں، پرانی راہوں کو یاد کریں، پرانے راستے کو یاد کریں، اپنے نبی والی پاکیزہ خوبصورت زندگی کو یاد کریں۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک بڑی اچھی خوبصورت محنت ہے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک تو 4 مہینے کے سارے مجمع نیت کرو، کرتے ہو؟ اور ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں، ایک جمعرات کو مدنی مسجد جایا کرو، اور ایک ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ ایک چھوٹی تشکیل اور کرتا ہوں، کسی سے لڑے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے بولتے نہیں ہو، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو صلح کر لینا۔ پاک سے پاک لوگوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی۔ حسن اور حسین سے پاکیزہ جوڑی کہاں سے لاؤں گا؟ میرے نبی نے فرمایا، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ دونوں بھائیوں کو یہاں اٹھایا ہوا، اے یہاں۔ عرب میں بچوں کو پیار کرنا سب کے سامنے عیب تھا، گھر میں بھی عیب تھا، بچوں کو سردار نہیں اٹھاتے تھے،
مائیں اٹھاتی تھیں، غلام اٹھاتے تھے، سردار نہیں اٹھاتے تھے. کوئی اٹھانا بھی ہوتا تو یہ ہے جگہ بٹھانے کی، یہ جگہ. میں قربان جاؤں، میرے نبی باہر آئے، باہر. اور حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا ہوا، حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا ہوا اور حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا ہوا، تو کندھوں پر بٹھا کے باہر نکلا ہے. لہذا ایک بدو حیران ہو گیا، یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا. اتنے بڑے شہزادوں. اس کے بعد میں کس کی مثال پیش کروں؟ آپ سجدے میں گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ سمجھے فوت ہو گیا، نماز کے سجدے میں فوت ہو گئے. پہلی صف والوں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بھائی نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے، دونوں، اور آپ سجدہ لمبا کیے پڑے. ہائے واہ واہ واہ، کیا میرے نبی نے لاڈ کی اور کیا امت نے کیا. ایک کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا، ایک کا گلا کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا ان کی نسل سمیت. تو ایک صحابی نے ہاتھ آگے بڑھایا پکڑنے کے لیے، تو آپ سجدے میں تھے نا، آپ کو یہاں بغلوں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ یوں آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں ہاتھ یوں کیا. میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو ایسے کہ مت چھوڑو مت چھوڑو بچوں کو. وہ پیچھے ہو گئے، پھر سارے سجدے میں پڑ گئے. جب تک دونوں بھائی اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. جب وہ نیچے اترے اور بیٹھ گئے مصلی کے ساتھ، آپ اٹھے، نماز مکمل فرما کر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کر فرمایا، بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو. کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو ہمیں انہیں کچھ نہ کہا کرو. یہ اتنے بڑی ہستیاں ہیں، ان کو جنت کی سرداری کوئی اپنی قربانی اور جہاد اور شہادت پر نہیں ملی، ان کو جنت کی سرداری میرے اللہ نے اپنے خزانوں سے خوش ہو کر دی. ماں کا دودھ پیتے، ابھی حسن حسین کا دودھ چھوٹا نہیں تھا کہ اللہ نے خبر دے دی کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. یہ سرداریاں دونوں بھائیوں میں کھٹپٹ ہو گئی. یہ سنانا چاہتا تھا تو تھوڑا سا پس منظر سنا کہ اتنے بڑی ہستیوں میں جب ہو سکتا تھا ساڈا بھی ہو سکتا ہے، ایسے تو ہاں 2 نمبر یہ سارے. تو حسن حسین میں کھٹپٹ ہو گئی. تو لوگوں نے، ساتھیوں نے حسن حسین سے کہا تم چھوٹے ہو، جاؤ اپنے بھائی کو مناؤ. آگے حسین کا جواب سنو. سبحان اللہ. فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے بھائی کو منانے میں کوئی شرم نہیں ہے، وہ بڑا ہے، میرے باپ کی جگہ ہے. لیکن بات یہ ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرے کا چھوٹا ہو جاتا ہے. اب مجھے شرم آتی ہے کہ جنت میں میرا درجہ بڑا ہو اور حسن کا درجہ چھوٹا ہو. میں چاہتا ہوں جیسے یہاں بڑا ہے جنت میں بھی بڑا رہے، تو وہ مجھے منانے آ جائے گا تو اس کا درجہ پہلے ہی بڑا ہے پھر بھی بڑا رہے گا. سبحان اللہ. حضرت حسن کو جب یہ جملہ پہنچا، نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ لگائی اور آ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا. میں نے آپ کو جنت کے شہزادوں کی کہانی سنا دی، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑوں کی میں نے کہانی سنا دی. تو ہم تم تو ایویں نرے کھوتے اکٹھے ہوئے بنے آئے، تو بھائی ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، معاف میں پہل کریں. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت علی نے 8 شادیاں کی، حضرت فاطمہ کے بعد 7 خواتین سے شادی کی. تو ان میں ایک حنفیہ ہیں، ان سے ایک نامور شاہ سوار پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ. یہ حضرت علی کے شجاعت اور دلیری میں علی کے برابر تھے، لمبے قد والے تھے. ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا. کیا سبحان اللہ، بڑوں کی بڑی شان. کہا میرے بھائی حسن، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں. جیسے میری ماں تیری ماں کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح میں تیرے برابر نہیں ہو سکتا. تو مجھے منانے آ جا چونکہ تیرا درجہ بڑا ہے. اگر تو مجھے منانے نہ آیا تو میں آؤں گا تجھے منانے، پھر میرا درجہ بڑا ہو جائے گا. اور مجھے شرم آتی ہے
کہ تیرے جیسے ہستی سے میرا درجہ بڑا ہو جائے، لہذا میرا خط ملے تو مجھے منانے آ جائے۔ حضرت حسن نے خط پڑھا تو وہی کام کیا بھائی والا، نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی پہنی، اور دوڑ لگے اور جا کے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ تو آپ بہت بڑا میں اکثر نوجوان بیٹھے ہو، جوانی میں غصہ بھی زیادہ آتا ہے، کھٹپٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، ایویں کدھانو مکے مارن دل کرتا ہے، تو کسی سے بھی لڑے ہوئے ہو نا تو صلح کر لو اور پہل کر لو۔ جو میں نے آپ کو 2 قصے سنائے حسین ترین، کہ جو پہل کرتا ہے وہی آگے بڑھ جاتا ہے، تو تم پہل کر لو اور معافی مانگ لو، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی اپنا ہے کوئی غیر، چاہے تم ہی حق پر ہو تو بھی جاؤ کہا بھائی مجھے معاف کر دو، تو تمہارا درجہ بڑا ہو جائے گا۔ یہ نیت کرتے ہو سارے؟ آخری تشکیل ایک اور چھوٹی سی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں تو روز نہیں آتا ہوں، کبھی کبھی آنا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع سے چھتوں پر چڑھا ہوا ہے، گیلری میں ہے، باہر ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، ان سب نوجوانوں کو اللہ اپنے خزانوں سے دے جو کھڑے ہو کر پچھلے 1.25 گھنٹے سے میری بات سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے اپنی شایان شان دے۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس عمر میں ہو اور جو کوتاہی ہے، آج یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو۔ ادھر آپ زبان سے کہو کہ میری توبہ، اور ادھر آپ سارے گناہوں سے ایسے نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک نکلتا ہے، اس کے جسم پر گناہ کا ایک داغ نہیں ہوتا۔ میرے رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میں اور آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں۔ تو توبہ کی نیت بھی کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ جس نے دل سے کہا ہے اس کو مبارک ہو، سارے گناہ معاف ہو گئے، حقوق نہیں گناہ معاف، حق تلفی کا گناہ معاف ہو گیا، حق باقی۔ اب وہ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ بھاری مفتی بیٹھا ہے، اس سے مسئلے پوچھ لینا کہ اب مجھے اپنی توبہ کو پکا کیسے کرنا ہے اور توبہ کی واجبات کیا ہیں، وہ کیسے ہیں۔ لیکن اس وقت جو گناہ سے جس نے توبہ کی ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے یا حقوق اللہ میں سے ہے؟ گناہ معاف ہو گیا، سزا معاف ہو گئی، لیکن ادائیگی باقی ہے۔ وہ اب اپنے علماء سے پوچھ لینا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور میری ایک یہ نصیحت یاد رکھو، جب خطا ہو فوراً معافی مانگو، جب خطا ہو فوراً توبہ کرو۔ اللہ کی قسم، جس خوشی سے پہلی توبہ قبول کرتا ہے اسی خوشی سے کروڑویں توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک آخری بات، یہ راڈ ہے نا مولوی صاحب، راڈ تو نہیں، اتنی مسجد خوبصورت مانو، اتنا گندا راڈ ہے، کدھر ہے مسجد کی انتظامیہ؟ ایسا ہوتا ہے مسجد کا راڈ، ایسی چمکتی ہوئی مسجد ہو، کالج جی میں افریقہ چو لے کے آئے نظر نہ لگے۔ اچھا یہ راڈ دیکھو بھائی، یہ یہاں سے ٹوٹ جائے، یہاں سے ٹوٹ جائے، یہاں سے ٹوٹ جائے، یہاں سے ٹوٹا بھی ہوا ہے، یہ یہاں یہ جوڑ لگا ہوا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا تھا، وہ مجھے نظر آ گیا، حالانکہ میری نزدیک کی نظر کمزور ہے، چشمہ لگانا پڑتا، لیکن یہ بغیر چشمے کے نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں اس کو نا انہوں نے پیوند لگایا ہوا ہے۔ یہ کپڑا پھٹ جائے، بڑے سے بڑا رفو کرے، تھوڑا سا قریب سے دیکھو نظر آئے گا۔ جہاں کوئی چیز ٹوٹے گی جڑے گی تو جوڑ نظر آئے گا۔ ان استقالنی عقلت له، عرشوں پہ سن رہا ہے، میری آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت کی عجب شان بتانے لگا ہوں۔ ان استقالنی عقلت له، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن 1 دفعہ توڑ کے آ یا کروڑ دفعہ توڑ کے آ، یا 1000 دفعہ توڑ کے آ یا 10 لاکھ دفعہ توڑ کے آ جا صحیح، اس طرح جوڑ لگاؤں گا کہ تیری توبہ کو بے جوڑ کر دوں گا۔ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ ٹوٹ کے جڑی ہوئی توبہ ہے یا کبھی ٹوٹی ہی نہیں۔ ہر دفعہ تیری توبہ کو اس طرح رینیو کر کے واپس کروں گا کہ یہ نظر نہیں آئے گا نشان۔ یہ ہے تیرے رب کی رحمت، یہ ہے تیرے رب کی رحمت۔ اور اللہ کے واسطے جب کبھی خطا ہو فوراً معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اسی خوشی سے کبھی نہ کہنا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔
تو غالب سے کوئی پوچھے کعبہ نہیں جائیں گے تو مندر جائیں گے؟ وہ تو بہت پیارے انسان تھے، اپنی شاعری کی ترنگ میں کہہ گئے ہم سے زیادہ اللہ کے تعلق والے لوگ تھے اور زیادہ اللہ کو پسند کرنے والے اور محبت والے لوگ تھے، تو اس نے ویسے ہمیں آر دلائی ہے، ورنہ جانا تو وہیں ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، مسجد نہیں آنا تو اور کہاں آنا ہے؟ جب کبھی توبہ ٹوٹے فوراً کرو، فوراً اللہ معاف کرے گا، فوراً معاف کرے گا۔ اور اپنی رحمت کی کیا مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ اور پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں، سارے معاف کروں۔ میں بیٹھا تھا فیصل آباد اپنی مسجد میں، 4 نوجوان آ گئے، کہنے لگے جی ساری زندگی نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، ہر عیب کیا، ہر گناہ کیا، زندگی میں 2 روزے رکھے اور شراب پی کے افطاری کی، شراب پہ افطاری کی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوست ہی ہیں، ہماری جنت کوئی نہیں، لہٰذا ہم نے جو کرنا ہے ٹکا کے کر لیں۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں تھے، اپنی گاڑی میں، تو ہمارا ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، اس کے پاس تمہارے بیان کی کیسٹ تھی، اس نے وہ لگا دی، اس میں تم نے اللہ کی رحمت کو سنایا اور بتایا، اور اس میں تم نے یہ بتایا کہ اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ معافی مانگ تو میں سارے معاف کروں گا۔ تو کہنے لگے جی مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ اتنا مہربان ہے، ہم تو سمجھتے تھے بس اب جہنم ہی ہے۔ اس دن اللہ کی رحمت کو سن کے ہم نے توبہ کی، وہ دن آج کا دن، نہ نماز چھوڑی ہے نہ روزہ چھوڑا ہے، رمضان قریب ہی گزرا تھا، نہ نماز چھوڑی ہے نہ روزہ چھوڑا نہ تراویح چھوڑی، اور کسی گناہ کے قریب ہم نہیں گئے کہ اتنے مہربان اللہ کی نافرمانی کرنا تو بڑی بے غیرتی ہے۔ تو اتنے بڑے مہربان اللہ کے سامنے جب کبھی خطا ہو جھک جانا، معاف کرے گا، جھک جانا۔ کسی بندے سے زیادتی کر بیٹھو معافی مانگ لو، کوئی تم سے معافی مانگنے آئے کھلا سینہ کر کے اسے معاف کر دو، تو دنیا میں ہی جنت کا مزہ پاؤ گے سنتوں